بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمن پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ سے تعارفی پروگرام اور بعد میں بھی کئی مرتبہ وعدہ کیا تھا کہ ایسا کیوں ہے میں لٹریچر یعنی ادب، سوشیالوجی، ہسٹری، فائنانس اور کامیڈی کے متعلق جس کا کسی بھی طور سیاست اور قانون سے تعلق ہوگا، یعنی کہ اس کو سیاست اور قانون سے جوڑا جائے گا، اس پر بھی پروگرام ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ان چاروں کا ٹچ موجود ہے، یعنی سوشیالوجی، ہسٹری، لٹریچر اور کامیڈی، یہ چاروں چیزیں۔ ناظرین، ہم سب کسی نہ کسی طور پر دوسرے کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم کسی کو مارجن یا شک کا فائدہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے، لیکن ساتھ ہی اندر سے خود اپنی ممکنہ بیوقوفیوں کے متعلق خوفزدہ اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت ہمارے منہ سے کوئی بیوقوفانہ بات نہ نکل جائے یا پھر کوئی ہمیں بیوقوف نہ بنا بیٹھے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کھیل فطرت نے، نیچر نے رچایا ہے۔ مثلاً آپ درختوں کو دیکھ لیں، ایک تو ان کی قسمیں لاتعداد ہیں، لاتعداد قسمیں ہیں، اور اگر آپ ایک ہی قسم یا سپیشیز کے درختوں اور پودوں کو کسی باغ یا کھیت میں دیکھیں تو بھی ہر درخت اور پودا دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک اور مثال، ہم چیونٹیاں ان کو بہت حقیر اور کمزور سمجھتے ہیں، لیکن ہم صرف ان کی قسمیں نہیں گن سکتے، ایک سے ایک مختلف قسمیں ہیں چیونٹیوں کی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انسان تو کروڑوں بلکہ اربوں میں ہیں، بلینز میں، جو ایک دوسرے سے عقل و فہم، تربیت اور تجربے میں مختلف ہیں۔ اس لیے ہم کسی دوسرے کے مقابلے میں بیوقوف ہو سکتے ہیں، لیکن سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ بیوقوف کون ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کی کوئی لگی بندی یا فکسڈ، ڈیفینیٹ، یونیفارمڈ یا یونیورسل تعریف کر سکتے ہیں کہ بیوقوف کون ہے؟ آج کا ہمارا موضوع بیوقوف شخص کی کوئی سالڈ، ڈیفینیٹ یا فکس تعریف تلاش کرنا ہے۔ اچھا، یہ مختصر تمہید تھی۔ اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ایک نظر رہنماؤں کے بڑے بڑے جو رہنما ہیں، مصنفین ہیں، دانشور ہیں، ان کی آراء اور خیالات پر دوڑاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ باتیں برسبیل تذکرہ یا باتوں میں کی ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس پر کوئی باقاعدہ کتاب نہیں لکھی، لیکن کوئی پوائنٹ تھا، اس پر وہ ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے بیوقوفیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کی ہیں۔ ویسے تو یہ نشانیاں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ لاتعداد ہیں، اس لیے یہاں صرف چند ایک کا تذکرہ ہی ممکن ہے جو شاید ہماری کچھ رہنمائی کر سکے، مدد کر سکے۔ ہم بات کا آغاز تھامس مان، جو کہ 20ویں صدی کا جرمن نوبیل انعام یافتہ ناول نگار ہے، وہ افسانہ نویس بھی تھے، اس سے کرتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ تھامس مان، اور یہ جرمن نوبیل انعام یافتہ ناول نگار تھے، جس کا خیال ہے کہ دراصل چالاکی جو ہے وہ بیوقوفی کی بدترین شکل ہے، یعنی جو شخص زیادہ چالاکی دکھاتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ یہ بڑے کام کی بات ہے، کیونکہ چالاک اور دھوکے باز شخص سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔
اس کے بعد جو ہے میں کرسٹوفر ہچنز، یہ ایک 20ویں صدی کا ایک امریکن مصنف ہے جس نے مذہب، سیاست اور کلچر پر 18 کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ نسلی تفاوت، ڈسکریمنیشن اور توہمات یعنی سپرسٹیشنز جو ہوتے ہیں ان پر یقین رکھنے والے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے دانشور نے بیوقوفوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ تمام لوگ بیوقوف ہیں جو چھوٹی باتوں پر دل برداشتہ یا مایوس ہو جاتے ہیں یا ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اور جناب یہ نشاندہی بھی کوئی کم کارآمد نہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر چھوٹی ناکامیوں پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ بیوقوف کی ایک آسان نشاندہی یوریپائڈس کہتے ہیں اس کو، جو کہ قبل از مسیح یونان کا ڈرامہ نویس تھا۔ یوریپائڈس اس نے بتائی تھی ایک نشانی۔ اس نے کیا کہا تھا، اس کے بتانے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یونان کے باشندے یوریپائڈس کو سخت ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی سعادت حسن منٹو، جسے ہم منٹو کے نام سے جانتے ہیں، کی طرح اس کی بھی عادت تھی کہ معاشرے میں جو کچھ وہ دیکھتا تھا وہ لکھ دیتا تھا۔ بہرحال یوریپائڈس نے بیوقوف کی ایک بڑی واضح نشانی بتاتے ہوئے کہا تھا کہ بیوقوف کو جب بھی کوئی عقل کی بات بتاتا ہے یا کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو وہ الٹا اسے بیوقوف سمجھتا ہے، یعنی بتانے والے کو، یا پھر اس کے منہ پر کہہ بھی دیتا ہے کہ جی جناب آپ بیوقوف ہیں۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یوریپائڈس نے یہ بات میرے متعلق کہی تھی۔ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے بھی جب کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو میں کہتا ہوں چھڈو بادشاہو، کیا بیوقوفوں والی بات کر رہے ہو، مجھے مت بتاؤ، مجھے سب پتہ ہے۔ اور یہ عادت صرف میری نہیں، بہت سے لوگوں کی ہے۔ مثلا یعنی کہ جب دوسروں کی بات میں کر رہا ہوں تو میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا چودھری لیاقت۔ اب پتہ نہیں کیوں اس پر میرا بڑا اچھا امپریشن پڑا تھا، یعنی وہ مجھے بہت لائق فائق اور سمجھدار سمجھتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی، لیکن جب کبھی میں اس کی مرضی کے خلاف بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تو نے خانوں والی کی ہے، یعنی کہ یہ بات تو نے خانوں والی کر دی ہے۔ اس کا اشارہ ہوتا تھا کہ پٹھان ہونے کی وجہ سے تم بیوقوف ہو۔ مجھے بڑی تپ چڑھتی تھی، بڑا غصہ آتا تھا، لیکن اچھے امپریشن کو برقرار رکھنے کے لیے میں خاموش رہتا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ دراصل ہم بعض کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، پھر ہم کسی کی نہیں سنتے۔ ابن انشا نے اپنی ایک طویل نظم میں ایک جگہ ایسی ہی صورتحال کے متعلق لکھا ہے، یعنی کہ ایسی ہی صورتحال کہ جب ہم پری آکوپائڈ ہوتے ہیں، یعنی جب ہم کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، تو اس کی 2 لائنیں ہیں۔ اس شخص سے ایک جواب ملا، سب اپنوں کو بیگانوں کو۔ کیا؟ اس شخص سے ایک جواب ملا، سب اپنوں کو بیگانوں کو۔ کچھ اور کہو تو سنتا ہوں، اس باب میں کچھ نہ فرمانا۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس شخص سے ایک جواب ملا، سب اپنوں کو بیگانوں کو۔ کچھ اور کہو تو سنتا ہوں، اس باب میں کچھ نہ فرمانا۔ یعنی کہ ہم ٹھان چکے ہوتے ہیں، ہم پری آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بات تو میں نے لائٹ موڈ میں بتائی چودھری لیاقت کی اپنی۔ اب میں ایک اور کلاس کے دانشوروں کی بات کرتا ہوں، یعنی یہ دانشوروں کی ایک باقاعدہ علیحدہ کلاس یا مکتبہ فکر ہے، جن کے خیال میں بیوقوف اور ہوشیار میں فرق بتانے کی کوشش کرنے والے خود بیوقوف ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں
مثلا میں اور آپ دونوں مہا بیوقوف ہیں، بہت بڑے بیوقوف ہیں کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور آپ اسے سن اور دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں یہ جاننے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ان دانشوروں کا خیال ہے، ان کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی لحاظ سے، خواہ وہ عقل مند ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ بیوقوف ضرور ہوتا ہے، لہذا یہ موضوع ہی فضول ہے۔ مثلا امریکی مصنف اور افسانہ نگار ہارلن ایلیسن یہ مزاح بھی لکھتا تھا، نے کہا ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ہی تو سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، ایک نائٹروجن اور دوسرا بیوقوف یا بیوقوفیاں۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ ہوا میں نائٹروجن کا تناسب 78% ہے۔ اس لحاظ سے ایلیسن کہنا یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہوا میں نائٹروجن کی بہتات ہے، اس طرح معاشرے میں بیوقوف بھی تقریباً 78، 80، 85% ہے۔ اسی طرح 78 سالہ برطانوی افسانہ نگار جولین بارنس جو کہ اب بھی زندہ ہے، نے کہا ہے کہ بیوقوف ہونا کوئی بری بات نہیں، کیونکہ انسان کے خوش رہنے کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1 کہ وہ صحت مند ہو، نمبر 2 وہ دوسروں کا غیر ضروری خیال رکھنے والا نہ ہو، یعنی ہر وقت دوسروں کے متعلق پریشان نہ ہو بلکہ تھوڑا خود غرض ہو، اور تیسرے نمبر پر وہ بیوقوف ہو۔ بعد میں وہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہے کہ اگر آپ صحت مند بھی ہو، تھوڑے خود غرض بھی ہوں، لیکن اگر آپ بیوقوف نہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ ایک اور دانشور نے کہا تھا کہ آپ اپنی بیوقوفیوں پر پریشان نہ ہوں، کیونکہ آدھے لوگ اوسط یا درمیانی درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں، جبکہ باقی آدھے کے لوگ ان سے زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پسندیدہ شاعر منیر نیازی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عقل مند اور بیوقوف میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ آخر میں تو دونوں نے بوڑھے ہو جانا ہے اور مر بھی جانا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ منیر نیازی بھی مر گیا تھا۔ ہم نے ابھی جن دانشوروں کی بات کی ہے، ان کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں سب چھوٹے یا بڑے شیخ چلی ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا شیخ چلی ہے، کوئی بڑا شیخ چلی ہے۔ کیسے؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا اور تھوڑی مزید ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ناظرین، اب تک ہم نے 2 قسم کے دانشوروں کی بات کی ہے۔ پہلے نمبر پر ان دانشوروں کی جنہوں نے بیوقوف کے متعلق کوئی نشانی بتائی ہو، اور دوسرے نمبر پر ان دانشوروں جن کا ایک گروپ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی وہ بیوقوفی کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر ہم سیاستدانوں اور سیاسی ورکرز کے متعلق مختصر ذکر کرتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس چینل کا نام ہی لا اینڈ پالیٹکس ہے۔ تو ابھی ہم سیاستدانوں اور سیاسی ورکرز کے متعلق اس ضمن میں مختصر بات کریں گے۔ امریکی مصنف کرسٹوفر ہیچنز، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ معاشرے میں ہر قسم کی گروپ بندی، جو گروپنگز ہوتی ہیں، وہ ہمیں چھوٹا اور بیوقوف بناتی ہیں، کیونکہ پھر ہم اس گروپ کی بے جا حمایت کرتے ہیں، اور اس گروپ کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان پر بے جا تنقید کرتے ہیں۔ ہیچنز نے بالکل صحیح کہا ہے، کیونکہ
अच्छे भले लोग भी अपनी पार्टी, अपने मसलक और अपने ग्रुप की बेजा हिमायत करते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं और तनकीद तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते। आपने देखा होगा कि किसी ग्रुप या पार्टी से तवील वाबस्तगी, हमें काले को सफ़ेद और सफ़ेद रंग होगा हम उसको काला कहेंगे, ये कहने पर हमें माइल करती है, जो कि एक बड़ी बेवकूफ़ी, बड़ी वाज़िह बेवकूफ़ी है। नेपोलियन ने कहा था कि सियासत में बेवकूफ़ बनना यानी कि खुद बेवकूफ़ बनना और बेवकूफ़ बनाना बहुत आम सी बात है, ये आम तौर पर होता है और आप देखें तो सियासत में तो ये खुलकर हो रहा है। एक और नामालूम दानिश्वर ने कहा था कि मैंने कभी अपनी आंखों से बेवकूफ़ी का बाकायदा मुकाबला होते नहीं देखा, लेकिन ये काम सियासी वर्कर्स बड़ी बाकायदगी से करते हैं, जो खुद को बड़ा बेवकूफ़ साबित करने की तगोदो में रहते हैं। अमरीकी स्टेज और टीवी कॉमेडियन जॉर्ज कार्लन ने सियासतदानों और सियासी कारकुनों के मुतालिक कहा था कि बड़े ग्रुपों, जिनमें सियासी पार्टियां भी शामिल हैं, पर मुश्तमिल लोगों की बेवकूफ़ियाँ करने की ताकत को नज़रअंदाज न करें। उसका इशारा था कि जब कोई ग्रुप जिसके पास ताकत भी हो, यानी कि ग्रुप हो और उसके पास ताकत भी हो, और वैसे भी जब लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो उनके पास ताकत होती है, तो फिर हेचन्स कहता है कि वो फिर ताकत के जोम में बड़ी बेवकूफ़ियाँ करने की ताकत रखते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम ऐसा क्यों है कि इस एपिसोड का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन मौजू अभी बिल्कुल नामुकम्मल है। जो अगली एपिसोड होगी वो इस एपिसोड के बरक्स, यानी इस प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा वो इंतहाई संजीदा मवाद पर मुश्तमिल होगा। इसमें तो बड़ी लाइट टोन में, लाइट अंदाज में बातें की गई। जो दूसरी एपिसोड होगी वो इंतहाई संजीदा होगी। ये आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि बताया जाएगा कि बेवकूफ़ियाँ, यानी कि इंसानी बेवकूफ़ियाँ क्यों ज़रूरी हैं, इंसानी बेवकूफ़ियाँ क्यों ज़रूरी हैं। हैरान ना हो, दोबारा बता रहा हूँ कि प्रोग्राम का दूसरा और आखिरी हिस्सा इंतहाई संजीदा मवाद पर मुश्तमिल होगा। देखना न भूलें। लॉ एंड पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।